السلام علیکم، میرا نام داؤد احمد ہے. آپ دیکھ رہے ہیں فن کدا ٹی وی. اور میں آج آپ کی ملاقات ایک ایسے شاعر سے کرانا چاہتا ہوں جسے لوگ سننا سنانا پسند کرتے ہیں اور میرے بہت اچھے دوست ہیں، جناب اشرف طالب. آئیے ملتے ہیں اشرف طالب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے داؤد صاحب؟ سب خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمد اشرف بھائی، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ تو اداکار بننے آئے تھے میرے خیال سے، تو یہ شاعری کی طرف کیسے آ گیا؟ نہیں ہوا یہ تھا داؤد صاحب کے کچھ لوگ میرے سے جڑ گئے تھے، میرے دوست آگے وہ اداکار تھے، تو مجھے بھی ان کے ساتھ جڑ کے شوق ہوا، ایک ڈرامے میں آیا. اچھا. تو وہ بہت زیادہ وہ پیدا ہوا اندر کا فنکار فنکار کیا بات، وہ جب لوگوں سے لوگ جڑتے ہیں ہاں تو وہ ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، گیدرنگ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو بعد میں پھر میں نے اندازہ کیا کہ یار میری یہ فیلڈ نہیں ہے. اچھا، آپ کو اندازہ مقصد یہ کام کرنے سے ہوا کہ یہ ایک مشکل کام ہے، ہر ایک آدمی نہیں کر سکتا اس طرح؟ کام تو مشکل ہے، لیکن اس کے لیے اداکاری کے لیے اندر اداکاری کے جوہر ہونا چاہیے. اچھا. میرے اندر جوہر وہ نہیں تھے. میرے اندر، میں سچ بتا رہا ہوں، میں شاعر تھا اور میرا روٹ شاعری تھی. اچھا، اداکاری سے پہلے آپ شاعر تھے؟ شاعر تھا، شروع سے شاعر تھا، وہ تو وقتی طور پہ. اچھا اچھا. وقتی طور پہ ایک شوق پیدا ہو گیا تھا، وہ کیا. پھر اس میں حیدر امام رضوی کے ساتھ بھی کام کیا جی، قاسم جلالی کے ساتھ بھی کیا. اگر زمانے کے بڑے مشہور ڈائریکٹر پروڈیوسر تھے. اس ٹائم اگر ایک ڈرامہ بنایا تھا طارق جمیل نے، جی جی، اس کے ساتھ بھی کام کیا، بہت اچھا آدمی تھا. تو اس طریقے سے پھر بعد میں ظاہر شوق تو مجھے، اور میرے اندر جو فنکار موجود تھا وہ تو شاعر تھا. اچھا وہ شاعر. اچھا، مجھے اشرف بھائی یہ بتائیں کہ شاعری کے لیے کوئی استاد ہونا ضروری ہے؟ آپ نے استاد سے سیکھا کسی سے؟ نہیں، استاد کا ہونا تو ضروری ہے، مگر استاد کے تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. شاعری کے علاوہ کوئی بھی کام ہو. نہیں، میرا یہ سوال ہے، آپ نے کسی سے سیکھا؟ ہاں، ابتدائی زمانے میں تھوڑا بہت سیکھا بھی. اس کے بعد پھر کتابیں پڑھی. اور اب اللہ کا کرم ایسا ہے کہ میں علم عروض کو جانتا ہوں ماشاءاللہ، اور لوگ آتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں. اچھا، میں نے سنا آپ لوگوں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، مقصد اگر کوئی شاعری میں کرنا چاہتا ہے تو اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اس کو بنیادی باتیں بتاتے ہیں، اس طرح ہی میں نے سنا ہے آپ نے ایک اصلاح کرتے ہیں آپ. بالکل بنیادی باتیں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ان کو ایک بات سمجھاتا ہوں جی کہ شاعری اگر آپ کو کرنا ہے تو شاعری میں آپ کی سوچ ایسی ہونا چاہیے جس میں معاشرے کی تعمیر ہو. ماشاءاللہ. اگر آپ معاشرے کی تعمیر کی نہیں سوچتے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی، شاعری کرنا فضول ہو جائے گا. اچھا، شاعری میں نے سنا کئی قسم کے، جو عاشقانہ شاعری ہوتی ہے، طنزیہ ہوتی ہے، یا اس طرح ہوتا ہے کیا؟ نہیں بالکل. اب میں نے دیکھا نا، حمد بھی لکھی جی ماشاءاللہ، نعت بھی لکھی جی، بچوں کے لیے نظمیں بھی لکھی، ملک کے لیے بھی لکھا. تو اب یہ آپ کی سوچ ہے. نہیں، مقصد ہے کہ زیادہ تر یہ ہے کہ لوگ یا تو دل کے چوٹ کھائے ہوئے شاعری پہ آ جاتے ہیں، یا کسی نے بے وفائی کر دی تو وہ شاعری کی طرف آ گیا. تو اچھا، ایسا بھی ہے کہ پچھلے زمانے میں یا پچھلی صدیوں میں مقصد جو ہمارے بادشاہ شاعر تھے انہوں نے مقبرے بنا دیے اور کچھ یادگاریں بنا دی، وہ شاعری کر لی. تو اچھا، میں نے بہت سے لوگوں میں دیکھا بھی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یار بس وہ دل پہ چوٹ لگی شاعر بن گیا، دل پہ چوٹ لگی. نہیں، یہ تو ویسے ہی بولتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اصل میں دو قسم کی شاعری ہے وہ اس وقت. جی، ایک شاعری ہو رہی ہے روایتی، ٹھیک ہے، اور ایک جدید شاعری ہو رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. آج روایتی شاعری میں تو وہی محبوب کی باتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، شکوہ بھی ہوتا ہے اور محبت بھی ہوتی ہے، عشق کی باتیں بھی ہوتی ہے، نفرت بھی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں. وہ تو میں نے کہا نا، جدید جب شاعری آپ کریں گے نا، جی جی، تو اس میں ہر قسم کی بات کریں گے. پہلے جب جو ماضی گزرا ہے ہمارا، ماضی میں ہم روایتی شاعری کرتے تھے اور وہ بس محبوب محبوب محبوب. اچھا، محبوب کو آپ کتنا گھسو گے؟ صحیح ہے، محبوب کو کتنا گھسو گے؟ آپ کو تنگ ہو جاؤ گے. آج شاعری نے بہت ترقی کی ہے، جدید شاعری ہو رہی ہے اور اس میں تعمیر کی بات ہوتی ہے، ہر شعبے کی بات. اچھا، میرا ایک سوال ہے کہ دیکھو، شاعری کتابوں میں ہوتی تھی یا اخبار کے ذریعے، آج کل لوگ نہ کتاب پڑھتے نہ اخبار پڑھتے ہیں، تو پھر آپ اپنی شاعری کو کس طرح آگے لے جاتے ہیں؟ نہیں،
دیکھیں نا یہ ساری کتابیں لگی ہوئی ہیں. نہیں یہ تو ماضی کی بات ہے نا. اب جو لیٹسٹ جو طور طریقہ ہے جیسے نیٹ ہے. نہیں نیٹ سے تو آدمی قائل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے آپ ذہن نشین کر لیں نیٹ میں سارا سچ نہیں آ رہا, جھوٹ بھی آ رہا. نہیں میں شاعری کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں. آپ نے ایک شعر کہا, آپ نے اس پہ ڈال دیا, ہزاروں لاکھوں لوگوں نے پڑھ لیا. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جب آپ تو پراپر بیسکلی شاعر ہے, ٹھیک ہے, آپ نے نیٹ پہ ڈالا, آپ بہر پہ لکھتے ہیں, آپ مفہوم کو دیکھتے ہیں, آپ ساری باتیں دیکھتے ہیں. اچھا شاعری میں معاف کیجیے آپ کو بات کر دوں, اس میں بہروں کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے, اور اس سے بہر کیا ہے, بہر کیا چیز ہے؟ بہر میں آپ کو تو ایک شارٹ کٹ کر کے بتا دیتا ہوں. جی جی. بہر ایسے یوں سمجھ لیں کہ گانے والے ہیں, ٹھیک ہے, ایک اسٹیج لگا ہوا ہے, پروگرام ہو رہا ہے, اور پیچھے استاد بیٹھے ہوئے. کسی صاحب نے کہا کہ یار داؤد صاحب وہ فلانی صاحب تو بڑے زبردست گانے والے ہیں, بلاؤ ان کو. اب وہ اسٹیج پہ ہے, اچھا انہوں نے گانا شروع کیا, ان کی آواز تو بڑی اچھی تھی لیکن سر تال میں نہیں تھے. اچھا اب پیچھے بیٹھے وہ استاد ہنس رہے ہیں. یہ گانے والے کا. اسی طرح شاعری کا ہے کہ جو علم عروض جانتا ہے, شاعری تو علم عروض کے بغیر بھی ہوتی ہے. اچھا علم عروض ہے کیا؟ علم عروض عام آدمی کو, عام پبلک کو میں بتا دیتا ہوں. علم عروض اچھا وہ ہوتا ہی ہے کہ بہروں سے ایک بہر سے دوسری بہر میں گھس جاتا ہے آدمی. اچھا وہ شعر کہہ رہا ہے علم عروض نہیں جانتا, اس کو معلوم نہیں ہے. اب وہ گھس گیا پیچھے, جو استاد داد دینے کے لیے بیٹھا وہ ہنس رہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو بہریں یہ ہوتی ہیں. اچھا ایک آزاد شاعری بھی ہوتی ہے. میں آپ کی بہر کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں. ایک بہر ہے فاعلاتن مفاعلن فعلن, ٹھیک ہے. ایک بہر ہے فاعلاتن فعیلاتن فعلن. اب یہ جس کو معلوم نہیں ہوتا نا وہ ڈس کر کے ادھر سے ادھر چلے, وہ معلوم ہے معاملہ خراب ہو گیا. اچھا یہ تو ہے مشکل کام. مشکل نہیں ہے آدمی, دیکھو انسان کے لیے داؤد کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے. آپ یہ انٹرویو کر رہے ہیں نا, جو نہیں کرتا اس کے لیے تو بڑا مشکل ہے, لیکن آپ کرتے ہو آپ کے لیے بہت آسان ہے. تو جب آپ کسی کام میں لگتے ہو تو وہ اللہ آسان کر دیتا ہے. اچھا یہ آزاد شاعری کیا ہے؟ آزاد شاعری اس میں کوئی مجھے دائرہ نہیں ہوتا, ایک سرحد نہیں ہوتی. وہ آزاد شاعری ایسی ہے کہ شعر کہنے کا اس کو بہت شوق ہے. اچھا لیکن نہ تو اس کو بہر آتی ہے, اچھا, اور نہ ہی وہ کہنا جانتا ہے. یعنی کہ کچھ راگ رنگ کو جانتے ہیں نا تو وہ شاعری کر لیتے. اچھا اس کو نہ راگ رنگ آتا ہے نہ وہ بہریں آتی ہیں. اب شوق تو بہت ہے, اس نے آزادی شروع ہو گیا. اچھا تو بس جو مرضی ہے لکھ لیا وہ, یعنی کہ نثر کہہ لو. اچھا اچھا نثر کہہ لو. لیکن اس میں کچھ وزن تو ہو نا, یا نہیں وزن بھی؟ اچھا آزاد شاعری میں وزن کا کوئی کچھ بھی نہیں اس میں. وہ یار ایک نظم ہے. اچھا ایک نظم کئی قسم سے لکھی جاتی ہے. ایک نظم چھوٹا مصرع, بڑا مصرع, بڑا مصرع, یہ طریقہ, لیکن یہ بھی قانون کے تحت لکھی جاتی ہے. آزاد شاعری نہیں, آزاد نہیں, یہ نظم. اچھا کہ ایک مصرع چھوٹا ایک بڑا. اچھا آزاد شاعری کے لیے کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے, کوئی وہ لکھے جا رہے ہیں, وہ ان کا کوئی وہ مستقبل بھی نہیں ہے نا. اچھا وہی کسی. اچھا اشرف بھائی ایک شعر تو سنائے کوئی. میں آپ کو ایک شعر نوجوانی کی عمر میں لکھا تھا. ماشاء اللہ, نہیں ابھی بھی آپ نوجوان ہیں. تو وہ میں سناتا ہوں. جی جی ارشاد. تیری آنکھیں جو مسکراتی ہیں, تیری آنکھیں جو مسکراتی ہیں, واہ تیری آنکھیں جو مسکراتی ہیں, پیار کی راہ پہ بلاتی ہیں. واہ واہ واہ. تیری آنکھیں جو مسکراتی ہیں, پیار کی راہ پہ بلاتی ہیں, تیری زلفوں سے چھیڑ چھاڑ کرے. واہ واہ. تیری زلفوں سے چھیڑ چھاڑ کرے, یہ ہوائیں مجھے ستاتی ہیں. واہ واہ. اچھا یہ آپ نے کسی کی محبت میں کہا تھا یا ایسی بس؟ نہیں محبت تو میرے کو کسی سے بھی نہیں ہے. اچھا نہیں یہ کہ محبت اپنے آپ سے بھی نہیں ہے, وہ الٹ پلٹ سب چل رہا ہے. لیکن اللہ آسانی کرے, آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی کام چلے. اچھا کوئی سیریس شعر سنائے. سنا دیتا ہوں کہ وہ ایک شخص جو بے کل دکھائی دیتا ہے. وہ ایک شخص جو بے کل دکھائی دیتا ہے, تمہارے پیار میں پاگل دکھائی دیتا ہے. باہر آئی ایک ایسی ہمارے جیون میں, باہر آئی ایک ایسی ہمارے جیون میں,
हमें तो दश्त भी जलथल दिखाई देता है। क्या कहना, वाह वाह। और ये कोशिश करते हैं, जहाँ तक लिखा जाता है लिख लेते हैं। अच्छा बाकी हमारी अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आना वाला कोई भी इंसान अगर शायरी सीखना चाहता है उसको क्या करना चाहिए? भाई अगर शायरी देखो, सबसे पहले दाऊद साहब बात ये है कि शौक, अगर अच्छा। शौक आपका भरपूर है हाँ तो आपके लिए सारे काम आसान हो जाते हैं, ठीक ठीक है। है। लेकिन किसी अच्छे उस्ताद की रहनुमाई हासिल करें और उससे वो आपको इब्तिदाई जो गाइड मामलात है गाइड करेगा, वो आप चल पड़ेंगे। अब जब चल पड़ेंगे तो बहरे और ये तो बात की बात है। अच्छा, ये लेकिन ये दिल में मकसद होनी चाहिए, मकसद मालूमात होनी चाहिए, शौक या शौक शौक होना चाहिए, शौक बहुत जरूरी जुनून, है। ये जुनून की हद तक है। जुनून की हद तक हो भी नहीं भी हो, हमें तो जुनून की हद तक नहीं है। जब दिल करता है शेर खेल लेते हैं, अच्छा और जब अच्छा, इसका आमद का कोई टाइम होता है, वक्त होता है, उसका कोई वक्त? आमद आमद का वक्त नहीं है, असल में आपका मुताला। अच्छा आप जितना मुताला करते हैं ना, वो आपकी मेमोरी जो कहते हैं दिमाग, अच्छा। उसके अंदर फिट हो जाता है। अच्छा, मेरा ये सवाल था कि जैसे आदमी घूमते फिरते अगर काम काज कर रहा है और मसरूफ है, उसमें शायद आमद होती है या तन्हाई में आमद होती है? नहीं कहीं भी हो सकती है, जब आपके अंदर महारत पैदा हो जाती है ना, हाँ। और आपका मुताला वसी हो जाता है। अच्छा, तो तो फिर उसका आप- कोई टाइम टेबल नहीं है, मतलब तन्हाई में भी शेर आ सकता है और आ सकता शोर है। शराबे में भी आ सकता है, ये वो कहने तो का आपके अंदर, मैंने कहा ना, मुताला होगा तो नई नई बातें आपके जहन में आएंगी, नए नए अंदाज से शेर कहेंगे। अरे शायरी बरसों से हो रही है, जी जी। तो शायरी का मौजू ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? असल में आपको मुताला होता है, और अल्लाह ने जो आपको जहन दिया है ना, ये एक ऐसी, मैं बता नहीं सकता, इतना बड़ा वो है कि आप जो पढ़ें, जो देखें, जो भी करें, वो यहाँ फिट होता है, और उसके बाद वो रिटर्न वापस। अच्छा, आपने किसी बड़े शायर से इंस्पायर होके शायरी की तरफ आए? असल में ये बड़ी लंबी दास्तान है, मैं सुनाऊंगा तो घंटों मुख्तसर तक। मुख्तसर बता दे कहाँ मैंने असल में एक मैं खैर नाम नहीं लूंगा उनका, क्योंकि आज तो वो बहुत ऊपर पाए के शायर। पार के शायर बने हैं। लेकिन मैं अपने एक दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त है मेरे, अजमल सिराज। जी जी, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा नाम है शायरी की दुनिया अजमल में। सिराज के साथ बहुत टाइम मैंने गुजारा। फिर और भी बहुत सारे शायर हैं, लेकिन अब तो मैं वो शायरी नहीं पढ़ता। उस वक्त पढ़ता था, अब कभी पढ़ लेता हूँ, दिल करता है तो उनके साथ रहा। फिर मेरा दोस्त यार अहबाब जो थे, उनके साथ रह के बहुत कुछ सीखा मैंने। अब मैं आपको बता दूं कि जब मैंने शायरी शुरू की थी तो मुझे अलीफ लिखना नहीं आता था। जी, शायरी का? हाँ नहीं, अलीफ लिखना ही नहीं आता था। अलीफ कैसे होता है, बे कैसे होता है, अच्छा, यानी कि मेरे को पढ़ना नहीं आता था। माशाल्लाह। लेकिन शायरी की बदौलत आप। हाँ, तो फिर मैंने पढ़ा, मुताला किया, इल्म अरूज सीखा, इल्म अरूज की किताबें पढ़ी। किताबें ये ढेर लगी हुई सारी, नजर आ रही सब किताबें पढ़ी, और फिर उससे अल्लाह ने शौक को आगे बढ़ाया, और वो सीखते चले गए, और बहुत कुछ सीख गए। अब लोग आते हैं तो उनको बताते भी हैं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, ये बैर में आ रहा है, ये बैर से बाहर है, यहाँ पे आप दूसरे बैर में घुस गए। तो ये सारी बातें वो मुताला। अच्छा अशरफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फनकलर टीवी के लिए टाइम दिया। अच्छा, आप नाजरीन के लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं? नाजरीन की नहीं, पैगाम ये है कि भाई मुस्बत रास्ते अख्तियार करो और अल्लाह के रास्ते पे चलो। ये जो हम पे तबाहियाँ आ रही हैं, हमने अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया, उसके रास्ते को छोड़ दिया, फंस गए। यानी कि अल्लाह खुद कह है कि तुम ने अगर मुझसे मेरा रास्ता छोड़ दिया, तुम्हारी जगह में दूसरों को ले आऊँगा, और वो हो रहा है। हमारे ऊपर मुसल्लत लोग हुए हैं, तो अल्लाह के रास्ते पे आए, अपनी औलाद को समझाएं कि भाई अल्लाह के रास्ते पे आओ, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, पड़ोसी का ख्याल करो, किसी को तंग ना करो। ये सारी बातें ये लोगों के लिए, इसको समझे। और दाऊद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने मेरे घर को रौनक बख्शी, बहुत बहुत शुक्रिया। मौजूद सामीन, ये थे अशरफ तालिब, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, शायर भी हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं।
ان کے پاس اکثر میں آ کے بیٹھتا ہوں اور رہنمائی حاصل کرتا ہوں بہت ساری چیزوں پہ. میرے ہمدرد بھی ہیں, میرے دوست بھی ہیں. اب پھر کسی اور موقع پہ کسی شاعر سے, اداکار سے, یا ایک اور فن لطیفہ کے بہت سارے شعبے ہیں, ان سے کسی نہ کسی شخصیت سے میں آپ کو ملاقات کرانا اور کراتا رہوں گا. اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی اشرف طالب صاحب گایا بگایا آتے رہیں گے اور ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے اور ہمارے چینل کو رونق بخشیں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.